Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت۔ ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ کو آپ کی وصال ہے اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے، چنانچہ اسی نسبت سے اس دن میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدہ و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محافل منعقد ہوتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبیت، عظیم و شان شخصیت کی عظمت کے پہلو پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے مناقب کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب تک اس بات کا تعلق ہے ہم نبی کریم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد کی ہے۔ بعد ازاں خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کلام میں آپ کی عظمت کے بعض پہلو کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا ترجمہ: ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی ذات گرامی کس کس پہلو سے رحمت ہے، ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے آپ کی ذات، آپ کا پیغام، ہدایت، آپ کا عطا کردہ دین، نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی مل کر یا دانشور ہو یا ایک عام انسان، محنت کش ہو یا مزدور۔ سورۃ الارافات کی آیت 156 سے 57 میں پوری نوع انسانی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رحمت کے بعض اہم پہلو کو نمایاں کیا گیا۔ اس سے بھی پہلے نبی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے جب موسیٰ تورات کی الوا اور شریعت پانے کی غرض سے کوہ طور پر گئے تو آپ کے پیچھے قوم نے بچھڑ کی پرورش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کی سخت سزا دی گئی۔ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا انہی کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس مجرم پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، جو میری رحمت ہے ہر چیز کو شامل ہے۔ مطلب یہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنایا وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔
دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ آؤ میرے دامن رحمت تھام لو، اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے جو ملا کر دے میں نے اس کی رحمت سے محروم رہنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے ظلم کے لیے اللہ کا عذاب پھرا نہیں جائے گا۔ یہ اس قسم کی بات جو ایک موقع پر فرمائی ہے کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا ماسوائے اس کے کہ جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے مستحکم وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے، اور اس رحمت کے اصل مستحکم وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے جہاں فرمایا ہے وہ لوگ جو میرے رسول کے اتباع کریں گے جن کے اوصاف کو اپنے ہاتھ توریت اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ نبی کریم رحمت العالمین ویسے تو عام ہے لیکن خاص رحمت ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اتباع کرنے والے، یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا تو حضرت پر ایمان لائے گا، آپ کے اتباع کرے گا، آپ اللہ ہی کی رحمت کا مستحکم ٹھہرے گا۔ آپ کے اتباع کرنے والا یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا تو حضرت پر ایمان لائے گا، اتباع کرے گا تو ہی اللہ کی رحمت کا مستحکم ٹھہرے گا۔